بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو صوبې ته د سکیورټي په حواله څه چیلنجز پیښ دي؟ دهشتګردي کمیږي یا زیاتیږي؟ تیر کال په صوبه کې د کرائم څه صورتحالو؟ دا ټولې خبرې د آی جی پی خیبر پښتونخوا له خولې نه اورو. معلوماتي پروګرام او د کرائم په حواله د نوې ویډیوز دپاره مونږ په سوشل میډیا خامخا سپورټ کې. 2024 ایک مشکل سال تھا، لیکن 2023 کے مقابلے میں ہمارے تقریباً 91 واقعات کم ہوئے ہیں دہشت گردی کے. 2024 میں سی ٹی ڈی اور کے پی پولیس نے 260 دہشت گردوں کو نیوٹرلائز کیا ہے اور 771 کو گرفتار کیا ہے. 31 دہشت گردوں کی کنوکشنز ہوئی ہیں. 30 ایسے دہشت گرد بھی تھے جن پہ ہیڈ منی تھی جو کہ گرفتار یا نیوٹرلائز ہوئے ہیں. سی ٹی ڈی اور کے پی پولیس نے 3075 کے لگ بھگ آپریشنز کیے ہیں. اس میں اگر آپ اس سال میں دیکھیں تو سال کے اوائل میں مردان میں محسن قادر گروپ کا نیوٹرلائزیشن ہوئی، پھر سلیم ربانی وغیرہ کا بنیر سوات کے علاقے میں ہوا. پچھلے دنوں پلئی میں ایک اچھا آپریشن سی ٹی ڈی نے کیا. ممند میں ہوئے ہیں، بنو میں، لکی میں، ڈی خان میں، ٹانک میں. تو جو ان کے لیڈرشپ تھی اس کو کافی حد تک ڈینٹ پہنچایا گیا ہے اور ایفرٹ یہی کی گئی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اچھا، 2024 میں پولیس پرویکٹیو رہی. ہمارے ٹانک، بنو اور باڑہ جو کہ خیبر ضلع کی تحصیل ہے، اس پہ میجر اٹیکس آئے، خودکش، لیکن اس کو پولیس نے پریونٹ کیا. ان کو اس میں ہماری اگرچہ کچھ شہادتیں بنو میں بھی ہوئیں، باڑہ میں بھی ہوئیں، لیکن جو ماس اسکیل وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ شکر ہے اللہ کے فضل و کرم سے پولیس نے، لڑکوں نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے اس کو پریونٹ کیا ہے. اس طریقے سے پشاور پولیس لائن مسجد کی جو بامبنگ کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ گرفتار ہوا. اس نے کافی امپورٹنٹ ڈسکلوجرز کیے ہیں. ممند میں ایک تشکیل تھی جس کو سی ٹی ڈی نے اور پولیس نے نیوٹرلائز کیا. اسی طریقے سے ڈی خان کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو آپریشن میں ابھی کل لکی میں ایک ٹارگٹ کلر کو، اس سے پہلے 2 بنوں میں، یہ پچھلے 4-5 دنوں کی میں بتا رہا ہوں. تو ظاہر ہے یہ ایک مسلسل ایک ایفرٹ ہے اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں واقعات میں بھی کمی آئی ہے. جو سوسائڈ بامبنگس کے 4 اٹیمپٹس ہوئی پولیس اسٹیبلشمنٹس پہ، وہ ساری کی ساری ناکام بنائی گئی. تو اس لحاظ سے ایک اچھے ایفرٹ تھا. ایکچولی جو ان کا موڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے. جو پولیس یا سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جو اہلکار ہوتے ہیں، جب وہ چھٹی پہ گئے ہوتے ہیں تو وہ پرون ہوتے ہیں، اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں، شہر میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کے گاؤں میں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کافی دفعہ اپنی ان کو سینسٹائز بھی کیا ہے کہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں اور اپنی موومنٹ کو انفریکوینٹ بنا دیں. تو وہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا جو ہے کہ یہ پولیو کمپین میں بھی چونکہ وہ کافی اسپریڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس بار کی پولیو کیمپین میں کرک میں ہمارا ایک سپاہی شہید ہوا. تو یہ ایک جہاں پہ اسپریڈ زیادہ ہو جاتا ہے، ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. پولیس کا کام ایسا ہے کہ ظاہر ہے پولیس نے گشت بھی کرنی ہے، وقوعوں پہ بھی جانا ہے، تو اس میں ظاہر ہے وہ ایک ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن پولیس بھی اپنی احتیاطی تدابیر کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو پرون علاقے ہیں، ولنریبل علاقے ہیں، وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کی بیک آرمرنگ کروا دی جائے تاکہ پولیس وہاں پہ محفوظ ہو. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں کہ وہاں جو لڑکے موو کرتے ہیں انہوں نے جیکٹیں، ہیلمٹیں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں.
ایفرٹ تو یہ ہے کہ جتنا ان کا سفر کو، جتنا ان کی موومنٹ کو محفوظ بنایا جا سکے اتنا محفوظ بنایا جا سکے. اب یہ پرویکٹیو ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے اس سال کوئی 7 سوسائڈ جیکٹس پولیس نے ریکور کی ہیں اور اس کو ناکارہ بنایا ہے. ایکسپلوسیو تقریباً 850 کلو سے اوپر کا برآمد کیا ہے جو کہ ان ایکٹیویٹیز میں استعمال ہونا تھا. 171 ہینڈ گرینیڈ برآمد کیے ہیں. مختلف قسم کے اسلحہ، کلاشنکوف اور پسٹل، ریوالور وغیرہ ملا کے تقریباً جو ان دہشت گردوں سے برآمد ہوئے 200 سے زیادہ ویپنس یہ برآمد ہوئے ہیں. تو یہ ایک وہ ایفرٹ ہے جو ایک پرویکٹیو کارروائی میں پولیس اور سٹی نے انجام دیا. سر سابقہ دور میں پشاور کے تاجروں کے لیے بتخوری ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. اس میں کس حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور کتنے گروپ پر گرفتار ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بتخوری کو سیریسلی پہلی دفعہ ہم نے 2023 میں اس پہ کام شروع کیا. اس سے پہلے تھانوں کی حد تک اس پہ کارروائی تھی جو اتنی سیریسلی اس پہ کارروائی نہیں ہوتی تھی. تو سی ڈی نے اس کے اندر ایک اسپیشلائز یونٹ بنایا ایکسٹارشن پہ، جو کہ اس نے کام شروع کیا. اور ایک تو ایف آئی آرس، پھر ان کا جو ڈیٹا کلیکشن آئی ہے ہمارے پاس، پھر ڈیٹا مائننگ، اور اس کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم نے پتہ خوروں کے بہت سارے گروپس پکڑے ہیں پشاور سے، جو ایون انڈسٹریل ایریا میں لوگوں کو تھریٹن کر رہے تھے، وہ ہم نے پکڑے ہیں. میں نام لینا چاہتا لیکن ایک بہت بڑی انڈسٹریل فرم کے وہ اور ایک بہت بڑے شاپنگ میگنیٹ سے وہ ہم نے گرفتار کیے. ممن سے کافی زیادہ بندے گرفتار ہوئے جو وہاں پہ مائننگ والے نیٹ ورک میں ملوث تھے. در اعظم خیل سے گرفتار ہوئے. اسی طریقے سے صدرن کے پی سے بندے گرفتار ہوئے. اور یہ بڑا نیٹ ورک ہے. کچھ بندوں کی گرفتاریاں ہم نے ایون کراچی سے اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے کی. ایک تو جو ہمیں سی ٹی ڈی کو ہم جب مرج ضلعوں میں لے گئے تو اس کا فائدہ بڑا چیلنج تھا اس کو لے کے جانا، کیونکہ ہم نے 8 ہمارے مرجز رہے ہیں اور ان میں سے ہمارا اپنا ایس پی سی ٹی ڈی بیٹھتا ہے اس وقت وانا میں بھی بیٹھتا ہے، میرن شاہ میں بھی بیٹھتا ہے، پارا چنار میں بھی بیٹھتا ہے، غلنئی میں بھی بیٹھتا ہے اور باجوڑ میں بھی بیٹھتا ہے. تو ان 5 اضلاع میں ایس پی رینک کے افسر بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے اس سے جو ایڈوانٹیج ہوا ہے، لوکلز آپ کے آئے ہیں، انٹیلیجنس سائڈ کو بھی. پھر سویٹ ٹیمز بنائی گئی سی ٹی ڈی کی جنہوں نے آپ نے ان کے آپریشن 3-4 مختلف جگہوں پہ دیکھ لیے جنہوں نے اچھے آپریشنز کیے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے 10 سے 12 افراد پر مشتمل جو ایک مخصوص جگہ پہ آپریشن کرتی ہے. اگر ہم اسپیشل برانچ کی طرف آئیں تو ان کا استعداد کار بہتر کر دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں ڈیجیٹائز کر دی گئی ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ادارے یا بندے کے متعلق جو سرچ ہے آپ کا وہ بہتر ہو جاتی ہے. وہ ویسے بھی ادارے کے لیے بڑا بہتر ہے. ہم نے سیکیورٹی ڈویژن بنایا تاکہ جتنے بھی ہمارے عمائدین ہیں یا امپورٹنٹ ولنریبل پلیسز ہیں ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے. اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں جو کہ چائنیز سیکیورٹی پہ ہے اس کے استعداد کار بڑھائی گئی ہے، اس کو اکوپمنٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ بہتر کی جا سکے. ان کی بنکر پوسٹ بنائی گئی ہیں تاکہ وہ ڈیوٹی اپنی بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. انٹرنیشنل کولیبوریشن میں مختلف این جی اوز اور انٹرنیشنل اداروں سے اور پاک فوج نے ہمارے تعاون کیا. تو ہمارے پاس بلٹ پروفنگ جاری ہے ہماری گاڑیوں کی. ہم نے بہت ساری جو بیک آرمرڈ گاڑیاں ہیں یہ ساؤتھ میں پلیس کی ہیں، اسپیشلی بنو اور ڈی خان ڈویژن میں، تاکہ ہمارے ٹروپس محفوظ رہ سکیں. ہم نے پولیس کا استعداد کار بڑھانے کے لیے ڈویژنل ایس پیز کی سیٹیں کریٹ کی ہیں. جہاں تھانوں کی ضرورت تھی وہ کریٹ کیے ہیں، جہاں سب ڈویژنس کی ضرورت تھی وہ کریٹ کیے ہیں. اور اس کا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تھریٹس اگرچہ ہمارے اس سال میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے، لیکن جو واقعات ہے اس میں ہماری تقریباً 12% کمی آئی ہے. تو وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ تھریٹس میں اضافے کے باوجود اگر آپ کے واقعات میں کمی آئی ہے تو
تو پولیس کی جو ایفیکیسی ہے وہ بہتر ہوئی. جی یہ 2023 میں ہم نے شروع کیا تھا. جب ہمارے اسٹیبلشمنٹس میں اٹیک آ رہے تھے تو ہم تھرمل امیجنگ کیمپس اور اسکور سائٹس وغیرہ لے گئے تھے. اس کا ایک کافی اچھا وہ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹس محفوظ رہی ہیں. اور یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب اٹیک آتا ہے تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ان کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا وائٹل ایکوپمنٹ ہے کسی بھی پولیس اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لیکن اس کا ظاہر ہے پولیس کو جو متعلقہ تھانہ چوکی ہے اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ان تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح کے آپریشنز ابھی چل رہے ہیں خیبر میں اور سبسیکوینٹلی ساؤتھ میں بھی جو ایکسپیکٹڈ ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہوپ فلی ابھی بھی تھوڑا سا ڈپ ہوا ہے اور مزید یہ ڈپ میں بہتری آئے گی. کچھ اضلاع میں ظاہر چیلنجز ہیں ہمارے میں. کرم ایک میجر چیلنج ہے, اس میں ایک پچھلے اپیکس کمیٹی میں بڑے دورس فیصلے ہوئے اور اگر ان کی امپلیمنٹیشن اسی ضرورت ہے ان امپلیمنٹیشن کی ان فیصلوں کی تو ظاہر ہے اس کا کرم پہ بھی بڑے پازیٹیو دورس نتائج آئیں گے. لائک وائز جو ساؤتھ میں انیشیٹو حکومت لے رہی ہے ٹو پرانگڈ ہے, لوگوں کے ساتھ جرگا بھی ہے اور کائنیٹک آپریشنز بھی چل رہے ہیں آئی بی اوز کے تھرو. تو ان کا جو کمبائنڈ افیکٹو ہوگا اس کا میرا خیال ہے مزید اس میں بہتری آئے گی. گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود گریڈ 17, 18 اور 19 میں جو پولیس افسروں کی کمی کا سامنا ہے, اس کے لیے وفاق کے ساتھ کیا رابطے ہیں؟ جی ابھی بھی بات ہوئی تھی جب ایک ہائی لیول اس پہ, اور ایفرٹ یہی ہے کہ جو افسروں کی کمی خاص کر کے 18, 19 میں ہے اس کے لیے ہم نے مسئلہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے وفاق کے ساتھ. اور انشاءاللہ افسروں کی کمی تو ہے, کے پی میں بھی ہے, شاید اور جگہوں پہ بھی ہوگی, لیکن ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور ہم امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری آئے گی. تھینک یو سر.